ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سبق نمبر 2 اردو۔ ہم سبق نمبر 1 کا مکمل مطالعہ کر چکے ہیں۔ اب ہم سبق نمبر 2 کی طرف بڑھ رہے ہیں، جس کا نام ہے ایک خط۔ پنڈت جواہر لال نہرو کا خط اپنی بیٹی اندرا کے نام۔ یہ خط ہے جو پنڈت جواہر لال نہرو نے نینی جیل سے لکھا تھا اپنی بیٹی اندرا گاندھی کے لیے۔ نینی سینٹرل جیل الہ آباد، 26 اکتوبر 1930۔ پیاری بیٹی، تمہیں اپنی سالگرہ کے موقع پر تحفے اور نیک خواہشات ملتی رہی ہیں۔ نیک خواہشات کی تو اب بھی کوئی کمی نہیں، لیکن میں نینی جیل سے تمہارے لیے کیا تحفہ بھیج سکتا ہوں؟ یہ ایک سوال کر رہے ہیں کہ میں نینی جیل سے کوئی تحفہ نہیں بھیج سکتا۔ نیک خواہشات کا تعلق تو دل سے ہے، جیسے کوئی پری تمہیں یہ سب کچھ دے رہی ہو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں جیل کی اونچی دیواریں بھی نہیں روک سکتی۔ یعنی نیک خواہشات کے لیے کوئی دیوار نہیں روک پائے گی۔ تم خوب جانتی ہو کہ مجھے نصیحت کرنے سے کتنی نفرت ہے، یعنی میں نصیحت نہیں کرنا چاہتا کسی کو۔ جب کبھی میرا جی چاہنے لگتا ہے کہ نصیحت کروں تو ہمیشہ اس عقل مند کی کہانی یاد آ جاتی ہے جو میں نے کبھی پڑھی تھی۔ یعنی کوئی عقل مند ہے جس کی کہانی انہیں پڑھ کر یاد آ جاتی ہے۔ شاید ایک دن تم بھی وہ کتاب پڑھو جس میں یہ کہانی بیان کی گئی ہے۔ کوئی 1300 برس گزرے کہ ملک چین سے ایک سیاح علم و دانش کی تلاش میں ہندوستان آیا۔ کوئی 1300 سال پہلے کون؟ چین سے ایک سیاح کہتے ہیں سیر و تفریح کرنے کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے سفر کرنے والا۔ سیاح کہتے ہیں سفر کرنے والے کو۔ علم و دانش کی تلاش میں ہندوستان آیا۔ وہ کس لیے آیا تھا؟ علم و دانش کے لیے۔ دانش کہتے ہیں عقل مندی، علم کہتے ہیں ایجوکیشن، یعنی سیکھنے کے لیے آیا تھا۔ اس کا نام ہیون سانگ تھا۔ نام کیا تھا؟ ہیون سانگ تھا۔ وہ شمال کے پہاڑ اور ریگستان طے کرتا ہوا یہاں پہنچا۔ اسے علم کا اتنا شوق تھا کہ راستے میں اس نے سینکڑوں مصیبتیں اٹھائیں اور ہزاروں خطروں کا مقابلہ کیا۔ اتنا شوقین تھا وہ علم حاصل کرنے کا، اسے مشکلیں برداشت کرنا آسان لگا، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے وہ ہر مشکل، ہر تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ وہ ہندوستان میں بہت دن رہا، خود سیکھتا تھا اور دوسروں کو سکھاتا تھا۔ یعنی اس کا کام کیا تھا؟ خود سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا، یہ کام تھا اس کا۔ اس کا زیادہ تر وقت نالندہ ودیا پیٹھ میں گزرا، جو شہر پاٹلی پتر کے قریب واقع تھی۔ اس شہر کو اب پٹنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر اس کا وقت ودیا پیٹھ میں گزرا، جو شہر پاٹلی پتر کے قریب تھا، اور اس شہر کو اب پٹنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ہیون سانگ پڑھ لکھ کر بہت قابل ہو گیا، حتیٰ کہ اس کو فاضل قانون، یعنی قانون کا جانکار یا قانون کا علم رکھنے والا، فاضل قانون بدھ مت کا خطاب دیا گیا۔ پھر اس نے سارے ہندوستان کا سفر کیا، اس عظیم الشان ملک کے باشندوں کو دیکھا بھالا اور ان کے بارے میں پوری معلومات حاصل کی۔ اس کے بعد اس نے اپنا سفر نامہ لکھا۔ اس کتاب میں وہ کہانی بھی شامل ہے جو اس وقت مجھے یاد آئی، یعنی جس کہانی کی وجہ سے انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے ہیون سانگ کا، وہ کہانی اس کتاب میں لکھی ہے، انہوں نے اپنے سفر نامے میں لکھی ہے۔ یہ ایک شخص کا قصہ ہے جو جنوبی ہند سے شہر کرناسونا میں آیا۔ یہ شہر صوبہ بہار بھاگلپور کے آس پاس کہیں تھا۔ کہاں پر؟ بھاگلپور، بہار میں بھاگلپور جگہ ہے، وہاں اس کے آس پاس کہیں تھا۔ ہیون سانگ نے سفر نامے میں لکھا ہے کہ ایک شخص اپنے پیٹ کے چاروں طرف تانبے کی تختیاں باندھے رہتا تھا، شان سے ادھر ادھر گھومتا پھرتا تھا۔ جب کوئی اس سے پوچھتا کہ آخر آپ نے یہ صورت بنا رکھی ہے، آخر آپ نے کیا صورت بنا رکھی ہے، تو وہ جواب دیتا کہ میرے اندر بے حساب علم بھرا ہوا ہے۔
مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میرا پیٹ پھٹ نہ جائے، اس لیے میں نے اپنے پیٹ پر تانبے کی تختیاں باندھ رکھی ہیں، اور چونکہ تم سب لوگ جہالت کے اندھیرے میں رہتے ہو، یعنی سب کو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جاہل کہہ رہا ہے، تم سب لوگ جہالت کے اندھیرے میں رہتے ہو، مجھے تم پر ترس آتا ہے، اس لیے میں ہر وقت اپنے سر پر مشعل لیے پھرتا ہوں تاکہ تمہیں اندھیرے سے نکال سکوں۔ سر پر مشعل لینے کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ وہ اندھیرے سے لوگوں کو نکال سکے۔ ہاں تو مجھے ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے، اب وہ جواب دیتے ہیں انسان، ہاں تو مجھے ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ علم و حکمت سے پھٹ جاؤں، یعنی اگر میرے پاس زیادہ علم و حکمت ہے تو میرا یہ نہیں کہ میں پھٹ جاؤں گا، اس لیے مجھے اپنے پیٹ پر تانبے کی تختیاں باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ میری عقل میرے پیٹ میں نہیں ہے، بلکہ جہاں کہیں بھی ہو اس میں اتنی گنجائش ہے کہ بہت زیادہ اور سما سکے، اور جب میری عقل محدود ہے تو میں کیسے ایک عقل مند آدمی بن کر دوسروں کو مشورہ دوں۔ اگر میری عقل محدود ہے، محدود کہتے ہیں جس کی کوئی حد ہو، یعنی لمٹ ہو، اگر میری عقل محدود ہو گئی، لمیٹڈ ہو گئی میری عقل، تو پھر میں کیا کسی کو کیسے عقل مند بن کر مشورہ دے سکتا ہوں؟ اس لیے یہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہ کرنا چاہیے، اور اس بحث و مباحثے سے کبھی کبھی کوئی سچائی نکل آتی ہے۔ بحث و مباحثہ کہتے ہیں ڈیبیٹ کرنا، یعنی بات چیت کرنا، کسی مسئلے پر بات چیت کرنا کہ یہ کیسے ہوا، اس کو بحث و مباحثہ کہتے ہیں۔ جب آپس میں دو لوگ بات کرتے ہیں کہ بھئی ایسا نہیں ہونا تھا، ایسے کرا آپ نے، وہ سب کیا چیز ہے؟ بحث و مباحثہ ہے۔ کسی بھی ٹاپک کے اوپر ڈیبیٹ کمپٹیشن بھی ہوتے ہیں، اسے بھی بحث و مباحثہ کہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس لیے میں نصیحت نہیں کروں گا، پھر کیا کروں؟ اب یہاں پر یہ آپ کی جو کہانی کا ذکر تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب جواہر لال نہرو کہتے ہیں اپنی بیٹی سے، اس لیے میں نصیحت نہیں کروں گا، یہ کہانی انہوں نے ذکر کی، آگے کہتے ہیں اس لیے میں نصیحت نہیں کروں گا، پھر کیا کروں؟ خط باتوں کی جگہ نہیں لے سکتا، یعنی خط جو ہم بات چیت کرتے ہیں اس کی جگہ نہیں لے سکتا، کیونکہ یہ یک طرفہ ہوتا ہے، یعنی ایک طرف سے تو بات ہوتی ہے، دوسری طرف سے نہیں ہوتی ہے۔ دوسری طرف سے کب ہوگی؟ جب وہ دوبارہ خط لکھیں گے، جب وہ دوبارہ خط لکھیں گے تو پھر ان کی طرف سے ہوگی، اس طرف سے نہیں ہوگی، یعنی یہ خط کیا ہوتا ہے؟ ایک طرفہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں اگر کوئی بات کہوں اور وہ تم کو نصیحت لگے، اگر میں کوئی بات کہوں اور تمہیں وہ نصیحت لگے وہ بات، تو کیا کرنا ہے؟ تو اسے کڑوی گولی سمجھ کر مت نگلو، بلکہ اس کو ایکسیپٹ کرو، اچھا مطلب سمجھ کر اس کو، بس یہ سمجھو کہ میں تم کو مشورہ دے رہا ہوں اور گویا تم آمنے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، یعنی یہ کڑوی گولی سمجھ کر مت نگلو جو نصیحت ہے، بلکہ اس کو اس طرح سمجھو کہ آمنے سامنے بیٹھ کر ہم بات چیت کر رہے ہیں۔ میں نے تم کو لمبا سا خط لکھ ڈالا، ابھی بہت سی باتیں باقی ہیں، اتنی باتیں اس خط میں کیسے آ سکتی ہیں؟ تم بڑی خوش قسمت ہو کہ اپنے ملک کی آزادی کی جد و جہد کو دیکھ رہی ہو، تم اس لحاظ سے بھی خوش قسمت ہو کہ ایک بہادر عورت تمہاری ماں ہے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب نینی جیل میں جواہر لال نہرو کو بند کر دیا گیا تھا، اور اس وقت انہوں نے لکھا تھا، یعنی ملک کی آزادی کی جد و جہد کے دوران، اس لیے انہوں نے کہا ملک کی آزادی کی جد و جہد کو دیکھ رہی ہو، تم اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہو کہ ایک بہادر عورت تمہاری ماں ہے۔ اگر تم کو کبھی کسی بات میں شبہ ہو، شبہ کہتے ہیں شک کو، اگر کسی بات پر شک ہو اور یا تم کسی پریشانی میں ہو تو تم کو ماں سے بہتر ساتھی نہیں مل سکتا، یعنی اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں تو آپ کو کیا؟ ماں کی طرف جانا چاہیے کہ آپ کی ماں جو ہے آپ کو بہتر سمجھ سکتی ہے۔ خدا حافظ بیٹی، میری دعا ہے
کہ تم ایک دن بہادر سپاہی بنو اور ہندوستان کی خدمت کرو، محبت اور نیک خواہشات کے ساتھ، جواہر لال نہرو۔ آگے آپ کے الفاظ معنی ہیں، آپ انہیں پڑھیں گے۔ پہلا ہے الفاظ نینی جیل، جس کا میننگ ہے الہ آباد کی جیل۔ نینی جیل کہاں پر ہے؟ الہ آباد میں ہے۔ سیاح، جگہ جگہ سیر کرنے والا، یہ آپ پڑھیں گے اور ریڈ کریں گے، ان کو یاد کریں گے۔ اس کے بعد یہ جو ویڈیو ہے اس میں ہم صرف اسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اس میں ہم نے کیا کیا پڑھا ہے، اور ایک خط یہ ہمارا پورا ہو چکا ہے، اور اس میں ہم نے جو پڑھا ہے جواہر لال نہرو نے جو خط لکھا ہے اپنی بیٹی کو، یہ ہم نے پڑھا ہے۔ اور اس میں اب آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو بھی گھر پر بیٹھ کر اس کی ریڈنگ کرنی ہے، پورے سبق کی ریڈنگ کرنی ہے، اور ریڈنگ کی آڈیو آپ کو سینڈ کرنی ہے۔ جب آپ ریڈنگ کریں گے تو لاؤڈلی ریڈنگ کریں گے، ٹھیک ہے؟ جب آپ ریڈنگ کریں گے تو لاؤڈلی ریڈنگ کریں گے، اور یہ آپ کا ہوم ورک ہے، ریڈنگ کرنا۔ ریڈنگ کرنا آپ کا ہوم ورک ہے، یہ ضرور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ چلیے اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں سوال جواب کریں گے، اور باقی جو بک ورک ہے اس کو سمجھیں گے۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔